السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 36 سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 آیات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیلیوں کا، گائے کا واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی بنا پر سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھا، کیونکہ بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو انشاءاللہ آج واقعہ بیان کیا جائے گا تفصیلی طور پر، کل انشاءاللہ ان 7 آیات کا ترجمہ کر لیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام عامیل تھا، عامیل اس کا نام تھا، اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی بیٹے اس کے کوئی بھی نہیں تھے، ایک اس کی بیٹی تھی، اور اس کے جو بھتیجا تھا ایک، وہ بہت زیادہ لالچی تھا۔ اس کی نظر ایک تو اس کی بیٹی پر تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو جائے، دوسرا نظر اس کی یہ تھی کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے یہ چچا میرا مر جائے، تاکہ اس کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ ساری بیٹی کے ساتھ میں جب شادی کر لوں گا تو وہ سارے میرے پاس آ جائے گی۔ تو یہ اسی کوشش میں تھا۔ پھر اس کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ موقع مل جاتا ہے، موقع ملتا ہے یہ اپنے اس چچا کو لے کے کہیں دوسرے علاقے میں جاتا ہے کسی کام سے، اور وہیں راستے میں کسی دوسری بستی کے اندر اپنے چچا کو یہ قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد واپسی کرا جاتا ہے۔ پھر یہ رونا دھونا مچا دیتا ہے، یہ بھتیجا بھی اور باقی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، کہ بھائی فلاں بستی والوں نے ہمارے بندے کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو عام طور پہ اگر کسی دوسری بستی کے اندر کوئی بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے، قسامت کا معاملہ ہوتا ہے، اسلام کے اندر بھی ہے کہ اس علاقے کے 50 لوگوں سے قسمیں لی جاتی ہیں کہ نہ تم نے اس کو قتل کیا، نہ تم نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر وہ ایک قسم کھا لیتے ہیں تو اس صورت میں پھر علاقے والوں کے اوپر دیت آتی ہے نا۔ تو اس لڑکے کا ذہن یہ تھا کہ علاقے والوں کے اوپر الزام لگا کر ان سے دیت بھی وصول کر لوں گا، چچا کی جائیداد الگ آ جائے گی اور لڑکی الگ آ جائے گی، مطلب زندگی میری مکمل سیٹ ہو جائے گی۔ تو خیر بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب دیکھا بھئی یہ قتل ہو گیا، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے قتل وغیرہ جیسے آج کل ہمارے کراچی کے حالات ہیں، کوئی مر گیا تو اتنا زیادہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ زیادہ انکوائری ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے مر گیا، جس طریقے کی ٹارگٹ ٹریننگز وغیرہ ماں قبل میں ہو چکی ہیں کراچی کے اندر۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر اگر یہ پہلے کے زمانے میں آپ دیکھیں، ایک قتل بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ جب کسی علاقے میں قتل ہوتا تھا تو کافی ٹائم تک خوف و ہراس ہوتا تھا کہ یار ایک بندہ قتل ہو گیا یہاں پر۔ تو اب چونکہ ہمارے یہاں تو آئے دن ڈیلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا دل پختہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ تو بنی اسرائیلیوں کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے اللہ سے معلوم کرو کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ڈائریکٹلی بھی بتا سکتے تھے کہ بھائی فلاں بندے نے اس کو قتل کیا، لیکن اصل میں بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک کمی یہ تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ ڈائریکٹلی یقین نہیں کیا کرتے تھے جب تک ان کو کوئی معجزہ وغیرہ ظاہر نہ کیا جائے نا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ جب کوہ طور پہ جب تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر یہ 60 بندے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 70 بندے معذرت 70 بندے گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بتا دیا کہ بھائی میری طرف سے کتاب، تو انہوں نے پھر اللہ سے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو پورا واقعہ میں نے آپ کو بیان کر چکا ہوں پچھلے لیکچرز کے اندر، اگر کسی نے نہیں سنا تو سن لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بتا سکتے تھے، لیکن یہ پھر آگے سے اس طریقے کے سوال کرتے ہیں، مانتے نہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا ان کو لمبا کر کے بتلانے کا وہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی زبان اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، تھوڑا سا ملو، یہ مردہ خود زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے اپنے قاتل کا بتلا دے گا۔ اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر یہ اتنی جلدی وہ تھوڑی لاتے تھے ایمان، تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، یار یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات یہ دیکھ چکے تھے، لیکن یہ ہٹ درم تھے اور بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے جلدی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے مشکل فیصلے تیار کر رکھے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ طرح طرح کے سوال کرنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ جب آپ کو ایک چیز کا حکم مل جاتا ہے آپ اس کو پورا کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ کیونکہ روایت میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیلی اس وقت کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا اور ان کا کام ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے آگے سے موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اگلا کیا سوال کیا، اپنے اللہ سے یہ پوچھو کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ بھائی جب مطلق آپ کو ایک چیز کا حکم ملتا ہے تو اس پہ عمل کرو،
مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز کا حکم مل گیا, گائے, بس جس چیز کے اوپر لفظ گائے صادق آتی ہے, کوئی بھی گائے پکڑ لو, ذبح کر دو, آپ کا کام ہو جائے گا. وہ بیماری آج کل بنی اسرائیلیوں کے ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. ہم دین کے اندر ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف پوری نازل فرما دی. اب یوسف علیہ السلام کی زلیخا کے ساتھ شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, اب اس طریقے کے سوالات کرنا یہ بالکل عجیب قسم کا. بھائی جتنا اللہ نے بتلا دیا بس اس کے اوپر ایمان لے آؤ. جہاں اللہ نے خاموشی سکوت اختیار فرمایا, نہیں بتلایا اس واقعے کے بارے میں, آپ خاموش رہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی جو بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک گندی عادت تھی وہ ہمارے اندر بھی آتی جا رہی ہے کہ ہم ایسے ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. جو جتنا بتا دیا اللہ نے چپ کر کے لے لو بس. ٹھیک ہے, تو اب ان کا کیا تھا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا, بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ بھئی اپنے اللہ سے پوچھو کہ کیسی ہونی چاہیے گائے. تو اللہ نے تھوڑا سا ان کے لیے اور مشکل کر دی. اللہ نے فرمایا نہ زیادہ جوان ہو, مطلب بالکل چھوٹی نو عمر بچہ بھی نہ ہو, نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو, بلکہ درمیان کی ہو, مطلب جوان ہو. چلے ٹھیک ہے بھئی, یہ بھی ہو گیا. اب اتنا بھی اگر کر لیتے کہ بھئی جوان کوئی 2-3 سال کی بچڑی لے لیتے یا بچڑا لے لیتے, اس کو ذبح کر دیتے, کام ہو جاتا. انہوں نے اگلا سوال ایک اور کر دیا, بولا اب اپنے اللہ سے یہ بھی پوچھو کہ کلر کیا ہو اس کا. اللہ نے فرمایا کہ کلر اس کا زرد ہونا چاہیے, اور ایسا زرد ہو کہ بہت تیز ہوتا ہے نا, پیلا کلر ہو لیکن بہت تیز, یلو کلر ہو لیکن ڈارک ہو, اور کلر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کی نظر اس کے اوپر ٹک جائے, مطلب خوبصورت لگے دکھنے میں. ایسا نہ ہو کہ جو ہوتا ہے نا بعض جانور ہوتے ہیں بندے کی نظر بس اس پہ ایک بار ٹک جاتی ہے پھر ہٹتی نہیں ہے, خوبصورت ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا خوبصورت ہونے چاہیے. اچھا, اس کے بعد تیسرا سوال انہوں نے پھر کر دیا, بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے دوبارہ پوچھ کے بتاؤ کہ گائے کے بارے میں تھوڑا اور نشانیاں بتا دو, ہمارے اوپر ابھی صحیح کلیئر نہیں ہو رہا. تو اللہ نے پھر اگلی بھی بتا دی. اللہ نے کہا ایسی گائے ہونی چاہیے نہ اس سے کھیتی باڑی کا کام لیا گیا ہو, نہ اس سے کھیتوں کو سیراب کرایا گیا ہو, مطلب کوئی کام کاج اس گائے وغیرہ سے نہ لیا گیا ہو, اور ایسی گائے ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب بھی نہ ہو, یعنی مکمل فٹ تندرست گائے ہونی چاہیے. تو جب یہ انہوں نے اتنے سوالات کر لیا, اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مشکلات ظاہر کر دی. اب یہ گائے ان کو ملنا ان کے لیے عذاب بن گیا. ایسی گائے کہاں سے ڈھونڈ کے لائے بھائی, ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اس طریقے کی گائے کو ڈھونڈنا. تو خیر اس وقت بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ تھا, ایک نیک آدمی تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا, اور اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا, اور ایک اس کی بیگم تھی, اور ایک ان کے پاس بچڑا تھا, گائے تھی. تو بہت نیک انسان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گھر کے معاش کو چلانا تھا, تو ان کے گھر میں بالکل سیم اس طریقے کی گائے تھی, یلو کلر کی تھی اور خوبصورت, اور باقی کوئی کام اس سے نہ لیا گیا. اس طریقے کی پوری جو صفات تھی وہ اس گائے پہ صادق آ رہی تھی. تو خیر یہ جاتے ہیں ان کے پاس, اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک فرشتہ پہلے جا کے ان کے گھر میں اس بچے سے ملتا ہے, چھوٹے بچے سے, اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے قوم کے, وہ اس گائے کو خریدیں گے, تو جتنا زیادہ آپ قیمت لگا سکتے ہو آپ اس کی قیمت لگانا, کم قیمت پہ نہ دینا. تو جب یہ جاتے ہیں تو وہ ان کے گھر والے بھائی قیمت یہ لگاتے ہیں کہ اس گائے کو جتنا اس کا وزن ہے اتنا ہمیں سونا چاہیے. مطلب اگر مثال کے طور پہ جتنے وزن کی گائے ہیں, 1 من کی گائے, 2 من کی گائے, اتنا ہمیں سونا چاہیے, یہ اس کی قیمت مقرر ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, بولتے ہیں بھائی بہت زیادہ مہنگی دے رہا ہے بھائی فلاں بندہ گائے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری چیز ہے, ہمارا دل چاہے بیچیں نہ بیچیں, جتنے کا بیچیں ہماری چیز, ہم تصرف کر سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ لینا چاہیں تو لیں, ورنہ مطلب زبردستی تو نہیں ہے, وہ زبردستی تو نہیں دے رہے آپ کو, اگر آپ کو ان کی چیز اچھی لگ رہی ہے لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں. خیر انہوں نے اس طریقے سے کر کے بہت مہنگے داموں اس گائے کو خریدا. پھر اس کے بعد اس گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا گوشت اس کے جسم پہ لگایا, پھر یہ زندہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ اٹھ کے اپنے بھتیجوں کا نام بتلاتا ہے. یہ تھا ایک مکمل واقعہ گائے کا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں جو بنیادی سبق ملتا ہے کہ دین کے اندر جتنی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل جائے بس اس کے اوپر چپ چاپ کر کے عمل کرو, اس میں چوں چرا نہ کی جائے کہ بھئی کیسا ہو, یہ ہو, وہ ہو. یہ ساری چیزیں پھر دین کے اندر نہ کی جائیں, بلکہ جتنا حکم ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے بس اس کے اوپر عمل کر لیں. پھر اس میں ہم چھوٹی چھوٹی اس طریقے کی باتیں کرنا جیسے بنی اسرائیلی کرتے تھے, وہ پھر ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مکمل واقعہ تھا. کل کے انشاءاللہ لیکچر کے اندر ان کا ترجمہ کر لیں گے اور زیادہ واضح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.